بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ تعصب سے بالا تر ہونا۔ تعصب کیا ہوتا ہے؟ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ معاملات میں خود کو ٹھیک سمجھتے ہو اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہو۔ صحیح ہے؟ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں آپ یہ کہتے ہو کہ ہم ٹھیک ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ غلط ہیں۔ وہ معاملات آپ کی زبان کے بھی ہو سکتے ہیں کہ بھئی جو اردو بولنے والے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں اور جو پنجابی بولنے والے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کیا کرا؟ زبان کی بنیاد پر اپنے اندر تعصب پیدا کر لیا کہ زبان کی بنیاد پر آپ کچھ زبان بولنے والوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ زبان بولنے والوں کو آپ اچھا نہیں سمجھتے۔ اور جب بھی آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ بھئی ایک یہ آدمی ہے اور ایک یہ آدمی ہے، آپ بتائیے کون صحیح ہے، تو آپ دلیل پر غور نہیں کرتے، بلکہ آپ کیا کہتے ہو کیونکہ یہ اردو بولنے والا ہے یہ صحیح ہے اور یہ پنجابی بولنے والا ہے یہ صحیح نہیں۔ تو ہم کہیں گے بھئی آپ کے اندر کیا آ گیا؟ اب تعصب آ گیا۔ تو زبان کی بنیاد پر بھی تعصب ہوتا ہے۔ تعصب جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ مذہب کا مطلب ہم مسلمان ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، جو عیسائی ہیں وہ غلط ہیں۔ مسلمان ہر معاملے میں ٹھیک ہیں، ہندو ہر معاملے میں غلط ہیں۔ صحیح ہے؟ جب بھی بات آئی کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا یہ مسلمان ہیں تو آپ نے بولا بھئی یہ صحیح ہے۔ بھلے ہندو لوگ اچھا کام کر رہے ہوں لیکن کیونکہ وہ ہندو ہیں، کیونکہ وہ اس لیے وہ غلط ہیں۔ تو اب یہ ہو گیا مذہب کی بنیاد پر تعصب۔ زبان کی بنیاد پر بھی تعصب ہوتا ہے اور مذہب کی بنیاد پر بھی تعصب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی تعصب مسلک کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے مذہب میں آ جائیں، یعنی آپ دیوبندی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں صرف دیوبندی ہی اچھے ہوتے ہیں، بریلوی اچھے نہیں ہوتے۔ آپ اہل حدیث ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس جتنے لوگ اہل حدیث ہیں وہ صحیح ہیں، وہ جنت میں جائیں گے اور باقی جتنے ہیں وہ سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ سب سے بہترین فرقہ کون سا ہے؟ اہل حدیث، کیونکہ میں اہل حدیث ہوں۔ سب سے بہترین فرقہ کون سا ہے؟ دیوبندی، کیوں؟ کیونکہ میں دیوبندی ہوں۔ سب سے بہترین فرقہ کون سا ہے؟ بریلوی، کیوں؟ ہمارے تو باپ دادا بریلوی ہیں۔ تو فرقے کی اور مسلک کی بنیاد پر بھی ہم تعصب اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تعصب سے بالا تر ہونا، یعنی جب آپ زندگی گزارنے میں معاملات سامنے آئیں تو آپ تعصب سے ہٹ کر سوچنے کی اہلیت آپ میں پیدا ہو جائے۔ آپ یہ نہیں سوچیں کیونکہ ہم ایسے ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے، نہیں، آپ یہ سوچیں بات کیا ہے، دلیل کیا ہے، کیا وہ دلیل اخلاق کی بنیاد پر پوری اترتی ہے، کیا اس میں انسانی بنیادیں موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو وہ بات درست ہے، خواہ وہ ہندو نے کی ہو، خواہ وہ پنجابی نے کی ہو، خواہ وہ سندھی نے کی ہو۔ اگر بات دلیل کی بنیاد پر ٹھیک ہے، انسانی بنیاد پر ٹھیک ہے، اخلاقی بنیاد پر ٹھیک ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نہ مذہب سے جوڑیں گے، نہ اسے آپ کسی فرقے سے جوڑیں گے، نہ اسے آپ کسی زبان سے جوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک تعصب اور ہوتا ہے بڑا عجیب و غریب تعصب۔ وہ تعصب یہ ہے کہ ہمیں جو بات بچپن سے سکھائی جاتی ہے وہ بات ہم پکی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس بات کے علاوہ اگر کوئی بات سامنے آئے تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلاً فزکس پڑھتے ہوئے زاہد صاحب نے نیوٹن کا تعارف کرایا تھا اور بہت نیوٹن کے قوانین پڑھائے، نیوٹن نیوٹن نیوٹن، پوری فزکس میں نیوٹن بولتے رہے۔ تو بچپن میں آپ کے دماغ میں کیا بات بیٹھ گئی کہ بھیا یہ جو نیوٹن ہے نا یہ بہترین آدمی گزرا ہے، اس نے جو بات پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب اگلی کلاسز میں جا کے آپ کو پتہ چلا کہ نیوٹن کی جو فزکس تھی اس میں تو یہ خامیاں ہیں،
لیکن آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اڑ گئے آپ. کیوں اڑ گئے آپ؟ کیونکہ آپ نے بچپن میں ایک ذہن بنا لیا اپنا. اب آپ اس ذہن سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یہ بھی ایک بڑا تعصب ہوتا ہے. یعنی جو باتیں ہم نے اپنے ذہن میں پختہ کر لی ہیں، سوچ بوجھ کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، اچھا ایسا ہوتا ہے، اور اس بات کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے دلیل لے کے، تو ہم وہ دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، جو ہم نے بات سیکھی تھی بچپن میں، جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بات بتائی تھی، ہمارے اساتذہ نے جو بات بتائی تھی، جو بات ہم نے خود غور و فکر کر کے کسی نتیجے تک ہم پہنچے تھے، ہم اس بات کو کیسے ہٹ جائیں اس سے؟ وہ بات تو وہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے. یہ بھی ایک تعصب ہے. اور آپ حیران ہوں گے، علم کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تعصب ہے. علم کی ترقی، یعنی جب آپ علم حاصل کرنے کے راستے پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے گرامر پڑھائی ہے آپ کو، 12 ٹینسز پڑھا دیے. 12 ٹینسز کا ایک میتھڈ میں نے پڑھایا آپ کو، آپ نے سیکھ لیا اس سے. آپ نے بولا یار ظاہر صاحب یہ بڑا زبردست طریقہ ہے، آسان ہے، اس سے تو 12 ٹینسز آ گئے ہمیں. اور وہ آپ نے سیکھ کے اس کو پتھر کی لکیر بنا لیا. اب آپ پہنچے کالج میں، وہاں ایک ٹیچر نے آپ کو گرامر پڑھانا شروع کی ایک دوسرے طریقے سے، ایک دوسرے انداز سے. لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو یہ تو صحیح نہیں پڑھا رہے سر، ایسے تھوڑی پڑھاتے ہیں، یہ میتھڈ صحیح نہیں ہے. آپ اس کو کس سے چیک کر رہے ہو؟ ظاہر سر کے پڑھائے ہوئے میتھڈ سے چیک کر رہے ہو اس ٹیچر کو. اب وہ اگر آپ کو لاکھ کوئی نئی چیز سمجھانا چاہے گا نا، تو آپ اسے قبول ہی نہیں کرو گے. آپ بولو گے ہمیں تو بس ویسے ہی پڑھائیں جیسے ظاہر سر نے پڑھایا تھا. تو علم کی دنیا میں یہ تعصب آپ کی ترقی کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو کچھ مجھے آتا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، بس وہی فائنل ہے، اور اس میں تبدیلی کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے. تعصب دراصل آپ کو ایک دائرے میں بند کر دیتا ہے. آپ کنویں کے مینڈک بن جاتے ہو اس تعصب میں، اور آپ سمجھتے ہو یہی کنواں دنیا ہے، اسی میں ٹراتے رہنا آپ کو اچھا لگتا ہے. کوئی آدمی اگر آپ کو بولے نا اس دنیا کے باہر، اس کنویں کے باہر بھی کوئی دنیا ہے، تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے آپ اپنے کردار میں، آپ اپنے کیریکٹر میں یہ بات شامل کریں کہ ہم ہر معاملے میں زندگی میں تعصب سے بالا تر ہو کر سوچیں گے. کوئی بات ہماری سوچ کے خلاف بھی آئے گی تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، ہم اسے ویلکم کہیں گے، اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے کہ یہ بات کیا ہے. یہ نہیں کہ یہ بات کیونکہ ہماری پرانی سوچ کے خلاف ہے لہذا ہم ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم تو نہیں مانتے اس کو. بیٹے یہ جو میں آپ کو کریکٹر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ آپ نے اگر اپنے اندر پیدا کر لیا تو آپ بہت دور تک ترقی کریں گے. کیونکہ ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ وہی کنویں کا مینڈک رہنا ہے، اسی کو دنیا سمجھنا ہے. یعنی ہم اگر کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں، نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں ہم. میں آپ سے پوچھوں آپ کا مسلک کیا ہے، تو آپ بڑے فخر سے بتاؤ گے ہم بریلوی ہیں. کیوں پوچھوں گا کیوں، تو آپ کیا بولو گے؟ ہمارے ابا بھی بریلوی ہیں، ہماری اماں بھی بریلوی ہیں، ہم جس مسجد میں جاتے ہیں وہ بھی بریلوی والی مسجد ہے. اور میں اگر آپ کو کسی دن یہ بولوں کہ بریلوی مسلک درست نہیں ہے، تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، بولا کیسے بولا آپ نے. بلکہ آپ جا کے بتاتے ہیں مولانا صاحب کو ہمارے سر کہہ رہے تھے بریلوی مسلک درست نہیں ہے، اور آپ اس شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، اور آپ ثابت کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں کہ بریلوی مسلک ہی درست ہے. صحیح ہے. اور اگر کوئی ایک بات کہی جائے تو آپ اس کو
انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، زندگی موت کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے تک ادھر آتے ہیں. صحیح ہے. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تعصب. آپ دلیل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، پھر یہ تعصب جب جڑ پکڑ جائے نا تو ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہو اور قرآن آپ کے سوچ کے خلاف بات کہتا ہے، جیسے ہی قرآن آپ کی سوچ کے بات خلاف کہتا ہے آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے. حیران کن بات ہوتی ہے. آپ قرآن کو بھی نہیں بولے یہ صحیح نہیں ہے، بولا جس نے ترجمہ کرا وہ صحیح نہیں ہے. بات ہی غلط ہے. پھر آپ اس قرآن کی تعویلیں پیش کرتے ہو، اس کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے مسلک اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہو، اور جب تک آپ اس کو اپنے مطلب اور اپنے مقصد کی طرف ڈھال نہیں لیتے آپ کو سکون نہیں ملتا. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ قرآن سے ہدایت اور نتائج لینے کے بجائے آپ قرآن میں اپنی سوچ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی سب کیا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. قرآن کیونکہ خدا کے الفاظ ہیں اور وہ براہ راست آپ سے مخاطب ہیں، آپ کو جب ان الفاظ پر غور کرنا ہوتا ہے تو تعصب کو چھوڑ کر غور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فائنل ہے، وہ حجت ہے، وہ خدا کے لفظ ہیں، وہ خدا کی بات ہے. اس بات سے آپ بھاگ نہیں سکتے. تو تعصب کی وجہ سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں بے شمار باتیں آپ کے تعصب کے خلاف ہیں. صحیح ہے. جیسے سب سے ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا سب سے افضل نبی کون سے ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ ایسے ہی ہے نا. ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اس سے بالکل مختلف بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے ایمان کا تقاضا ہے لا تفرقوا بینہم، کہ آپ ان نبیوں میں فرق مت کریں. ان نبیوں میں فرق ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اور مومنوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبیوں میں اور ان کی لائی ہوئی ہدایت میں فرق نہیں کرتے. تو اب ہم جب یہ آیت پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ مشکل لگے گا نا. مان لیں گے اس کو؟ کیوں نہیں مان رہے ہم؟ تعصب. ہمارا جو ذہن بن گیا گھر میں رہ کے، معاشرے میں رہ کے، اس مسلک میں رہ کے، کہیں پہ بھی جا کے، وہ ذہن قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں صرف یہاں قرآن کی بات میں نے بالکل فائنل میں بات کر دی، ورنہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اگر آپ تعصب کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو کوئی نئی بات، خواہ وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ جو نئی بات ہے وہ آپ کے پرانی سوچ کے خلاف ہے. یہ جو پرانی سوچ ہے نا جس کو آپ پکا کر کے بیٹھ گئے ہو، یہی دراصل کیا ہے؟ تعصب ہے. اس لیے کوئی سوچ آپ کی پکی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر سوچ کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہو کہ اب تک کی سوچ یہ ہے، اب تک کے نتائج یہ ہیں، اب تک کی فزکس یہ ہے. اگر اگلے کسی کلاس میں فزکس کے کسی قانون کے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے دلیل کی بنیاد پر. جیسے آپ نے پڑھا ہے فزکس کے اندر نیوٹن نے روشنی کا نظریہ پیش کیا تھا، کارپسلس تھیوری، روشنی کا ذراتی نظریہ. یاد ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے وہ غلط ہو گیا تھا. تو اگر جو لوگ نیوٹن کو فائنل سمجھتے تو پھر وہ نئی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے. تو نئی بات کا خیر مقدم کیجئے.
دلیل کی بنیاد پر، عقل اور شعور کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر نئی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پرانی بات پر اڑ کے بیٹھے رہنا یہ تعصب ہے۔ تو کتنے تعصب ہو گئے؟ زبان کا تعصب، مذہب کا تعصب، مسلک کا تعصب، اور آپ جن نتائج پر پہنچے تھے ان نتائج سے چپکے رہنے کا تعصب۔ کم از کم یہ 4 تعصب کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں اور اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ میں تعصب سے بالا تر ہو کر ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ فیصلہ کریں خود سے، میں تعصب سے بالا تر ہو کر ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ تعصب دراصل ایک اینک ہے، بلو کلر کا اینک آپ نے لگا لیا، اب اس اینک سے ہر چیز کیا دکھے گی؟ بلو۔ گھاس بھی دیکھو گے تو کیا دکھے گی؟ بلو دکھے گی۔ کوئی آدمی آپ کو بولے گا گھاس ہری ہے تو آپ کیا بولو گے؟ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ابے بھائی صاف دکھ رہی ہے، بلو بلو۔ وہ بولے گا نہیں نہیں گھاس ہری ہوتی ہے، آپ مان لو گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ پر اس تعصب کا چشمہ لگا ہوا ہے، آپ اس کے بغیر دیکھنے کی عادت آپ میں۔ سب سے پہلے آپ کو تعصب کا چشمہ اتارنا پڑے گا، یعنی اتارنے کے لیے کیا؟ دوسرا آدمی جو کہہ رہا ہے آپ کو اس سے پوچھنے پڑے گا بھائی یہ کیوں آپ کہہ رہے ہو ایسا؟ تو آپ کو بتائے گا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایسا، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ جب آپ ایسا کرتے ہو، دوسرے آدمی سے پوچھتے ہو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو، اور اس کی بات پر غور کرتے ہو، تو دراصل آپ نے اپنا تعصب کا جو چشمہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اتارا ہے۔ اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تعصب کا چشمہ تھوڑی دیر کے لیے اتارا کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سارے چشمے اتار کے پھینک دیں اور کھلے دل سے، کھلے دماغ سے، کھلے ذہن سے ہر آدمی کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا کریں اور اس سے دلیل مانگا کریں۔ اگر وہ آپ کو دلیل دے جو آپ کے پیمانے پر، آپ کی سوچ پر، آپ کی دماغی صلاحیتوں پر پوری اترتی ہو تو اسے مان لیں، خواہ وہ نیوٹن کی تھیوریز ہوں، فزکس کے قوانین ہوں، جغرافیہ ہو، مطالعہ پاکستان کی باتیں ہوں، ٹھیک ہے، خواہ وہ سائنس کی تھیوریز ہوں، خواہ وہ فلسفہ ہو۔ کیونکہ یہ دیکھیے اگر آپ نے ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ آپ اٹک گئے تو پھر آپ کا علم تو بالکل محدود ہو جائے گا۔ ہم جب فلسفہ پڑھتے ہیں، آج سے اگر ہم تقریباً 3000 سال کی تاریخ پر غور کریں فلسفے کی تو آپ حیران ہوں گے 3000 سال میں فلسفی کسی ایک بات پر متفق ہی نہیں ہوئے، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن فلسفے کی وجہ سے علم کتنا ترقی کر گیا۔ تو اگر وہ کسی ایک بات پر اڑ جاتے سارے کہ بھائی یہی فائنل ہے تو کیا ہوتا؟ بھائی پہلے کسی نے کہا کہ زمین کھڑی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے، زمین رکی ہوئی ہے اور سورج چل رہا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے، سب اسی پہ اڑ جاتے تو کیا ہوتا؟ بڑا مشکل ہو جاتا۔ نہیں، ایک آدمی تھا، اس نے دوربین سے مشاہدہ کیا سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، اور یہ اعلان کیا کہ بھائی صاحب سورج کھڑا ہوا ہے، زمین چل رہی ہے۔ تو کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ بہت سے لوگوں نے تعصب کی وجہ سے انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہماری مذہبی کتاب میں لکھا ایسا نہیں ہوتا، ہمارے مولوی نے بولا ایسا نہیں ہوتا، ہمارے پادری نے بولا ایسا نہیں ہوتا، لہذا ہم تو نہیں مانتے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی بات کو دلیل کی بنیاد پر تسلیم کیا، میتھمیٹکس کی بنیاد پر اس کو جانچا اور اس حقیقت کو اعتراف کیا، ان کے لیے علم کی مزید راہیں کھلیں۔ دن رات کیسے بنیں گے، موسم کیسے بنیں گے، پیشین گوئیاں اب ہو رہی ہیں، بارش ہونے والی ہے، بالکل ایگزیکٹ پیشین گوئی ہو رہی ہے۔ ان سب کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی کہ آپ نے یہ مانا کہ زمین گھوم رہی ہے اور سورج اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو جب تک ہم نئی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک ہم اپنے ذہن کو نئی بات کو قبول کرنے کے لیے کھولیں گے نہیں، جب تک علم کے نئے دروازے ہم پہ نہیں کھلیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹے تعصب سے باہر ہو کر سوچنا شروع کیجئے۔
نہ زبان کا تعصب اختیار کیجئے، نہ مذہب کا تعصب اختیار کیجئے، نہ مسلک کا، نہ سائنس کا، نہ ان باتوں کا تعصب جو آپ نے پکی کر لی ہیں، گھڑ لی ہیں، یا آپ کو والدین سے مل گئی ہیں۔ ہماری نانی کہتی تھی کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان کو یہ جو اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے وہ حضرت علی کی قبر ہے۔ اب ان کے بچپن میں جس طرح سے بتایا گیا تھا انہوں نے ویسے ہی اس کو پکا کر لیا۔ جب ہمارے ان سے بات ہوتی تھی تو ہم ان کو کہتے تھے بھائی حضرت علی کا تو مقبرہ ہے عراق میں، بولتے نہیں وہ دکھانے والا مقبرہ ہے، اصل میں مقبرہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، پھر وہ دلائل دیتی تھی اس پہ، پھر جب ہم ان کو اور آرگومنٹ کرتے تھے تو ان کو غصہ آ جاتا تھا اور وہ مارنے کے لیے بیلن اٹھا لیتے تھے۔ صحیح ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ سمجھتے ہو کہ درست ہیں، بس آپ ان سے چپکے رہتے ہو، اور ان کے خلاف یا ان سے ہٹ کر اگر کوئی دوسری بات آ جائے تو آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، اب آپ نوٹ کرنا، جب بھی آپ کے سامنے یہ والی بات اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یعنی اڑ جائیں، تو آپ کے دماغ میں گھنٹی بجنی چاہیے، اور کیا جواب آنا چاہیے؟ بولو یہ جو میرا رویہ ہے یہ کس پر مبنی ہے؟ تعصب پہ، کہ میں سامنے والے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں، اوکے، اللہ حافظ۔